بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ اسی دوران ایک یہودی شخص نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت عطا کر دی۔ اس نے کہا، السلام علیکہ، یعنی آپ کو موت آئے، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بھی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے کچھ بات کہنے کا ارادہ کیا۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، پھر وہ دوسری مرتبہ آیا تو اس نے پھر اس کی مانند کلمات کہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بھی۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، پھر وہ تیسری مرتبہ آیا تو اس نے کہا، السلام علیکہ، یعنی آپ کو موت آئے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، تو میں نے کہا، بلکہ تمہیں موت آئے اور تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، تم لوگ بندر اور خنزیروں کے بھائی ہو۔ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے برخلاف طریقے سے سلام کرتے ہو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سلام بھیجا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، رک جاؤ، اللہ تعالیٰ بد زبانی اور بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے ایک بات کہی تھی، ہم نے انہیں جواب دے دیا، ان کی بات ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اور ان لوگوں پر قیامت کے دن تک کے لیے لازم ہو جائے گی۔ یہ لوگ کسی بھی چیز کے حوالے سے اتنا حسد نہیں کرتے جتنا جمعے کے دن کے حوالے سے ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی اور ان لوگوں کو اسی سے گمراہ کر دیا، اور اس قبلہ کے حوالے سے ہم سے حسد کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کر دی اور ان لوگوں کے اس کے حوالے سے گمراہ کیا، اور امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے سے ہم سے حسد کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، اے معاویہ بن خدیج، تم ہم سے بغض رکھنے سے بچنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی شخص ہم سے بغض رکھے گا یا ہم سے حسد کرے گا، اسے قیامت کے دن آگ سے بنے ہوئے کوڑوں کے ذریعے حوض سے پرے کر دیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، قریب ہے کہ حسد تقدیر کے لکھے پر سبقت لے جائے اور غربت انسانوں کو کفر کے قریب کر دیتی ہے۔